ترجمان القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زاد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے فرمانے لگے، قرآن پاک میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو جا بجا اللہ جل شانہ نے دوسری 3 چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ جہاں بھی بیان کیا ہے، اگر اس چیز کو بیان کیا ہے تو ساتھ دوسری چیز کو بھی بیان کیا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے، اللہ جل شانہ گویا چاہتے ہیں اے میرے بندے، اگر تو ان میں سے ایک چیز کرے گا دوسری کو چھوڑے گا، تیری یہ چیز بھی میں اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کروں گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جہاں بھی اللہ جل شانہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ ایک آدمی اللہ جل شانہ کی اطاعت کرنے کو تو پسند کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کروں گا، تو عبداللہ بن عباس فرماتے اللہ اس سے اپنی اطاعت بھی قبول نہیں کریں گے۔ دوسری چیز، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ قرآن میں متعدد بار نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جہاں نماز کا حکم ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم۔ اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ایک آدمی نماز کا پابند ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ جل شانہ اس سے اس کی نماز بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ زکوٰۃ کا پابند ہے، نماز ادا نہیں کرتا تو اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی۔ تیسری چیز جن کو آپس میں ملا کے ذکر کیا گیا ہے، جہاں اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت کا بندوں کو حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور ایک موقع پہ فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اے میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ میرا شکر ادا کر کہ میں تیرا خالق حقیقی ہوں، اور والدین کا شکر ادا کر کہ وہ تیرے ظاہری وجود کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے۔ اب ایک آدمی اگر اللہ کا بڑا شکر گزار ہے، نمازوں کی پابندی، تہجد کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، ذکر و اذکار، نیک اعمال، لیکن والدین کو اس سے دکھ اور تکلیف ہے، والدین کا دل دکھتا ہے، والدین کا ناشکرہ ہے، تو اللہ اس سے اپنے شکر کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔